ایک وقت آئے گا جب خداوند یسوع مسیح بادلوں کے اوپر آئیں گے اور وہ ریپچر ہوگا، جب پوری دنیا کے ایماندار جو ہیں وہ برے کی آواز کو سنیں گے اور وہ ایک دم سے اس دنیا میں سے غائب ہو جائیں گے، ایک دم۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا بھائی صاحب؟ خدا کی قدرت کے وسیلہ سے اگر آج یسوع آ جائے تو ہم سب غائب ہو جائیں گے اور ہم اپنے روحوں، اپنی جانوں، اپنے بدنوں سمیت جلالی بدنوں کی حالت میں یسوع کا استقبال آسمان پر کریں۔ نہ صرف یہ ہوگا بلکہ جتنے ایماندار اس دنیا میں مرے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سن میں مرے ہیں، کتنے بھی پرانے مرے ہیں، وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، قبریں کھل جائیں گی، چاہے وہ پانیوں میں مرے ہیں، زمین میں مرے ہیں، ہوا میں مرے ہیں، سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اور یسوع کا استقبال بادلوں پر کریں۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں نہ صرف اس کی پہلی آمد کے بارے میں بتاتا ہے بلکہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ کون کون یہ جانتا ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آنے والے ہیں؟ ہاللویا۔ خداوند یسوع مسیح جب دنیا میں آئے، بچہ یسوع کی صورت میں کماری مریم سے پیدا ہوئے اور فرشتے نے اس کا نام یسوع رکھنے کے لیے کہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حلیمی کے علمبردار اور حلیمی کا نشان بن کر آئے۔ انہوں نے محبت کا پیغام دیا، انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے حواریوں کو، اپنے شاگردوں کو صرف یہی تعلیم دی کہ ایک دوسرے سے محبت رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ شریعت کی تمام تر جو ہے قوانین صرف ایک حکم کے اوپر پورے ہو جاتے ہیں کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اور وہ اپنی جان دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوڑے کھا رہے ہیں، وہ مار کھا رہے ہیں، ان کے زخموں کی تاب دیکھتے ہیں، ہم ان کے زخموں کو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا قربانی اور اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے ان کے بدن کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور وہ جان دینے تک وفادار رہتے ہیں، اور صلیب کے اوپر بھی ان کی حلیمی کا ایک بڑا ثبوت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کو معاف کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ انہیں نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یسوع کی دوسری آمد مکمل تبدیل ہمیں نظر آتی ہے۔ یسوع کی دوسری آمد ایک بادشاہ کی سی آمد ہے۔ یسوع کی دوسری آمد ایک جلالی آمد ہے۔ یسوع کی دوسری آمد جو ہے یہ زوراور بادشاہ، تباہ اور برباد کرنے والا بادشاہ، گناہ اور لعنت، ابلیس اور بدروحوں اور تمام بے ایمانوں کی عدالت کرنے والا بادشاہ، ایسا بادشاہ جو مکمل طور پر دنیا اور گناہ اور آسمان اور زمین اور جتنے سیارے اور ستارے ہیں سب کو
तबाह व बर्बाद करने वाला बादशाह दोबारा आने वाला है। ये वो बादशाह है। ये रहम करने वाला बादशाह नहीं होगा, ये प्यार और मोहब्बत वाला बादशाह नहीं होगा, ये बर्दाश्त करने वाला बादशाह नहीं होगा, बल्कि ये बादशाह जो है ये जुदा करने वाला बादशाह आ रहा है। ये सेपरेट कर हर चीज को, नापाकी को पाकीज़गी से जुदा करने वाला है। ये गुनाहगार जिंदगी को बेगुनाह जिंदगी से जुदा करने वाला बादशाह रहा है। कलाम मुकद्दस में अगर आप मुकाशफा की किताब निकालिए 19वां बाब उसकी 11वीं आयत से, खुदा के कलाम में से हम इस हवाले से आज का पैगाम शुरू करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। गौर से सुनिएगा। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं, एक सफेद घोड़ा और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, जंग करता है, लड़ाई करने के लिए आ रहा है। और उसकी आंखें आग के शोले की हैं और उसके सर पर बहुत से ताज है और उसका नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने है। हालेलुया। और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। उसका नाम क्या है? कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा और कादर मुतले खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूरों को रौंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा। हालेलुया। उसका नाम क्या लिखा है? बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का। एक छोटा सा स्केच मुकाशफा का मुसन्नफ यूहन्ना बयान करता है कि अब जो बादशाह आने वाला है, यीशु मसीह अब जब आने वाला है तो वो एक जलाली रूप के अंदर आएगा, बादशाह के रूप में आएगा और वो लड़ाई करने के लिए आएगा। उसकी आंखें शोला की सी हैं, गजब उसकी आंखों के अंदर है। वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा है। और आसमान की फौजें उसके साथ लश्कर की तरह आ रही हैं। आगे आगे वो है, पीछे पीछे हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते सफेद महीन कतानी लिबास पहने हुए घोड़ों पर सवार जमीन के ऊपर जंग करने के लिए आ रही है, लड़ने के लिए आ रही है। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह की आमद ईमानदारों की उम्मीद है, हमारे लिए उम्मीद है। यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे वाक़यात के अंदर इस बात को साबित किया कि मैं दोबारा आऊँगा। आज हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जो निशानात ज़ाहिर किए कि मेरे आने से पहले इन निशानों को तुम ज़ाहिर होता देखोगे। सबसे बड़ा निशान, झूठे नबी निकल आएंगे और वो कहेंगे हम मसीह हैं। झूठे उस्ताद कहेंगे हम मसीह के शागिर्द हैं, हम मसीह के हवारी हैं, हमारी बातों को सुनो। बहुत सारे ऐसे आज आपके आसपास मंडलाते फिर रहे हैं। बगलों में बाइबल है, घरों घरों में दुआ करते हैं। लगता ऐसे ही है जैसे वो कलाम के शागिर्द हैं, लगता ऐसे ही है जैसे वो
خدا کے خادم ہیں لیکن اصل میں نہیں ہیں. ان کے منہ میں خوف کی باتیں ہیں, بے ایمانی کی باتیں ہیں. ان کی زندگی میں دیکھیں جادوگری, شراب نوشی, حرام کاری, لالچ, زناکاری بھری ہوئی ہے. ان کی خاندانی زندگی پر غور کریں تو وہ خدا کی طرف نہیں ہے. جھوٹے استاد اس وقت بہت زیادہ ہیں. یسوع کی آمد جلد ہے. خداوند نے کہا کہ جب میں آؤں گا تو یہ نشانی ہوگی کہ بہت سارے لوگ تمہیں کہیں گے وہاں یسوع ہے, وہاں یسوع ہے, وہاں یسوع ہے, لیکن تم ان کی باتوں کا یقین نہ کرنا. یسوع جلد آنے والا ہے. ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ بھونچال آئیں گے, قوموں کے اوپر قومیں چڑھائی کریں گی, جنگوں کی افواہیں آپ سنیں گے, بہت سارے واقعات رونما ہوں گے, بے شمار انریسٹ, انپریسیڈنٹڈ واقعات ہوں گے, ان پیسفل انوائرمنٹ رہے گا. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں دنیا کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جلد جو ہے ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوموں پر قومیں چڑھائی کر رہی ہیں, بڑی جنگوں کی افواہیں ہم سن رہے ہیں. نہ صرف یہ افواہ ہے بلکہ یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک بڑی جنگ جو ہے وہ ممکن ہے, اور اس میں پوری دنیا انوالو ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک سائن ہے جیسس کرائسٹ کے آنے کا. ہی از کمنگ ویری نیئر. یسوع مسیح جلد آ رہی ہیں, یسوع مسیح جلد آ رہی ہیں. میرے عزیزوں, وہ اپنے کلام میں بیان کردہ تمام وعدوں اور پیشن گوئیوں کو سچا ثابت کرے گا. جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سب سچ. اس نے کہا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوں گا, وہ زندہ ہو گیا. اس نے کہا میں دوبارہ واپس آؤں گا, وہ دوبارہ آئے گا. ہم ایمان رکھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر جا رہے تھے تو شاگرد جو ہیں وہ یسوع کو دیکھ رہے تھے, اور یسوع کو آسمان پر جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا, اور چند ہی لمحوں کے بعد ایک بدلی نے یسوع کو چھپا لیا, اور ایک فرشتہ نے کہا کہ آئے مقدسو, آسمان پر کیا دیکھتے ہو؟ یسوع دوبارہ آئے گا, اور دوبارہ اسی طرح اسی پہاڑ پر آئے گا. خدا میں یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آنے والے ہیں, اور اس کی پہلی آمد میں یسوع دکھ اٹھانے والے خادم کی مانند تھے, لیکن اپنی دوسری آمد میں یسوع ایک فاتحہ بادشاہ کے روپ میں آنے والے ہیں. وہ عاجزی کی حالت میں نہیں بلکہ یسوع مسیح آسمانی فوجوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ آنے والے ہیں. خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرد غمناک ہے, رنج کا آشنا ہے. یسایہ اس کو حقیر و مردود کہتا ہے, بلکہ وہاں لکھا ہے کہ اس کی کوئی قدر نہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھائی ہیں, ہمارے غموں کو برداشت کیا ہے. وہ غموں کا مارا ہوا, خدا کا مارا ہوا, ستایا ہوا اس کو کہا گیا. وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا, ہماری بدکاری کے سبب سے کچلا گیا ہے. لیکن اب سیکنڈ کمنگ کے اوپر یسوع مسیح جب آنے والے ہیں تو وہ کچلے ہوئے نہیں ہیں, وہ مرد غمناک نہیں ہے, وہ رنج کی آشنا نہیں ہے, وہ ایک ویلیوڈ, انتہائی با وقار, با اختیار بادشاہ کے روپ میں ابلیس
کا कला कमा करने के लिए आ रहे हैं, दुश्मन को मारने के लिए आ रहे हैं, दुश्मन को खत्म करने के लिए आ रहे हैं, और हम सब उसकी दुल्हन तैयार है। कौन कौन तैयार है? जो तैयार हैं वो उसके साथ आसमान पर उठा लिए जाएंगे। जो तैयार नहीं होंगे वो बर्रे की ज़ियाफत में शामिल नहीं होंगे। तैयारी बड़ी जरूरी है मेरे अजीजों, वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा के कलाम की तमाम तर पेशन गोइयां जो हैं वो हमें नजर आती हैं। खुदा का बंदा जकरिया जो है वो एक पेशन गोई करता है। जकरिया 14 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरक में वाक़या है खड़ा होगा, और कोहे जैतून बीच में से फट जाएगा, और उसके मशरक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल की तरफ सिरक जाएगा, आधा जनूब की तरफ सिरक जाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह कोहे जैतून के ऊपर, माउंट ऑलिव के ऊपर दोबारा आएंगे, जहां से वो आसमान पर दोबारा गए थे, और वहीं पे वो दोबारा आएंगे। मेरे अजीजों, यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद फरिश्तों ने रसूलों से खास बात यह की, आए गलीली मर्दों, तुम खड़े क्यों आसमान की तरफ देखते हो? वो देख रहे थे कि शायद थोड़ी देर के बाद खुदावंद वापस आ जाए। और फरिश्ते ने कहा, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर से उठाया गया, उसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा था। हालेलुया। इसका मतलब वो बादलों पर आएगा। वो कैसे आएगा? बादलों पर आएगा। बादलों पर क्या क्या मतलब है? बादलों पर आएगा, इसका क्या मतलब है? बादलों का मतलब है वो अपने जलाल के साथ आएगा, वो अपने जलाल और अपनी कुदरत के साथ आएगा। और बाइबल बयान करती है, हर आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसको छेदा है, जिन्होंने उसकी तहकीर की है, जिन्होंने उसको बदनाम किया है, जिसको वो मानते लोग नहीं है, वो भी उसको देखेंगे। ये कौन हस्ती आ रही है? आसमान पर उसके निशान जाहिर होंगे, अजीबोगरीब वाकयात जाहिर होंगे। यीशु मसीह की आमद कलाम में लिखा है, चोर की मानद होगी, चोर की मानद। हां जी, यीशु मसीह की आमद कैसे होगी जी? कैसे होगी? चोर कैसे आता है? चोर रात नूं आंदा है जदों सारे सुते होंदे, जब सब सो रहे हैं, चोर की मानद है। कलाम में लिखा है, मत्ती की अंजील 24वां बाब 43वीं आयत में, लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात को कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नगब ना लगने देता। लेकिन यीशु चोर की मानद आएगा। इसलिए क्या करना है? सोना नहीं है, सोना नहीं है। कलाम में लिखा है, जागते रहो और दुआ करो, जागो और दुआ करो। यीशु की दूसरी आमद जो है ये चोर की मानद है। अच्छा, 2 चीजें हैं। एक चीज है रैप्चर, जब लोग गायब होंगे और यीशु का इस्तकबाल करेंगे बादलों पर। ये यीशु की दूसरी आमद नहीं है। दूसरी आमद जो है ये बादशाह के रूप के अंदर होगी। एक वक्त आएगा जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे और वो रैप्चर होगा, जब पूरी दुनिया के ईमानदार जो हैं वो बर्रे की आवाज को सुनेंगे और वो एकदम से इस दुनिया में से गायब हो जाएंगे, एकदम।
آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا بھائی صاحب؟ خدا کی قدرت کے وسیلہ سے اگر آج یسوع آ جائے تو ہم سب غائب ہو جائیں گے، اور ہم اپنے روحوں، اپنی جانوں، اپنے بدنوں سمیت جلالی بدنوں کی حالت میں یسوع کا استقبال آسمان پر کریں گے۔ نہ صرف یہ ہوگا بلکہ جتنے ایماندار اس دنیا میں مرے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سن میں مرے ہیں، کتنے بھی پرانے مرے ہیں، وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، قبریں کھل جائیں گی، چاہے وہ پانیوں میں مرے ہیں، زمین میں مرے ہیں، ہوا میں مرے ہیں، سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اور یسوع کا استقبال بادلوں پر کریں گے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح جب آئے گا تو ہم غائب ہو جائیں گے۔ دنیا کے لوگ کہیں گے کہ یار ایک بڑی جو جماعت ہے، لوگ غائب ہو گئے ہیں، لگتا ہے ایلینز کا حملہ ہو گیا ہے دنیا پر، بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا، بڑی بڑی خبریں ڈیولپ ہوں گی، دنیا جہان میں لوگ غائب ہوں گے، پوری دنیا کے اندر سے لوگ غائب ہوں گے، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب جو بھی ایماندار ہوں گے، یسوع ان کو زمین پر سے اٹھا کے آسمان پر لے جائے گا۔ یسوع ایسا کرنے والا ہے، خداوند کا دن آنے والا ہے، اور وہ چور کی مانند ہوگا۔ کوئی کسی کو نہیں پتا کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن اس کی نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جیسے ایک عورت بچے کو پیدا کرتی ہے ویسے ہی وہ دن ہوگا جب ایک حاملہ عورت بچے کو ڈلیور کرتی ہے تو اس کے درد حمل جو ہے وہ آہستہ آہستہ رونما ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ درد بڑھتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ زمین پر دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے، ڈلیور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہمیں نشانات نظر آ رہے ہیں، اور یہ نشان آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بہت تباہی پھیل جائے گی۔ شاید جنگیں اتنی زیادہ ہو جائیں، انسان کو کھانا شروع ہو جائے، خوراک کی کمی ہو جائے، پانی کی کمی ہو جائے، ہوا آلودہ ہو جائے، دنیا میں انتہائی بے امنی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اچانک سے آ جائیں گے، ایک دم سے۔ مالک ہے یہ الہی عدالت اور سزا اور جزا کا دن ہے جس میں آسمانی قوتیں ہلا دی جائیں گی، اور کلام میں لکھا ہے اور فوراً ان دنوں کے بعد، مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئیں گے، لوگ غائب ہو جائیں گے، تمام دنیا کے ایماندار آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، روح القدس بھی آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، اور اس کے بعد بڑی مصیبتیں آئیں گی، بہت بڑی مصیبتیں آئیں گی۔ ان مصیبتوں کے تعلق سے کلام کہتا ہے کہ نہ دنیا نے کبھی ایسی مصیبت دیکھی نہ کبھی دیکھے گی، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو ان بڑی مصیبتوں کی مانند ہوگی۔ طوفان آئیں گے، بونچال آئیں گے، قتل و غارت ہوگی، بڑے بڑے وائرسز آئیں گے، کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ دنیا میں خون ہی خون ہوگا، قتل و غارت بڑھ جائے گی، کوئی محبت نہیں ہوگی،
کوئی کسی کی سنے گا نہیں، لوٹ مار عام ہو جائے گی، لوگ خوف کی حالت میں ہوں گے، اور ایسی مصیبتیں دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ ایسی مصیبت ہوگی، اور 3.5 برس تک مصیبتوں کا ایک بڑا دور چلے گا، بڑا دور چلے گا۔ لیکن اس کے بعد ایک امن آ جائے گا، ایک شخص کھڑا ہوگا، ایک شخص کھڑا ہوگا، پتہ نہیں وہ کون سے ملک سے آئے گا، لیکن وہ بڑی آواز سے، بلند آواز سے کہے گا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو امن پیدا کر سکتا ہوں، مجھ پر ایمان رکھو۔ سب لوگ اس پر ایمان رکھیں گے، اور سب لوگ اس کو اپنا لیڈر مقرر کر لیں گے، اور وہ اپنا تخت جب یروشلم کے اندر وہ بنائے گا تو لوگ جانیں گے کہ یہ تو مخالف مسیح ہے، مخالف مسیح۔ اور اس کے بعد وہ پوری دنیا کے اندر ایک پیس لے کر آئے گا، بڑا امن ہوگا، لیکن امن کے ان چند سالوں کے اندر ہی خداوند یسوع مسیح ایک جلالی صورت میں آئیں گے، وہ عدالت کرنے کے لیے دوبارہ آنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ان دنوں کی مصیبت کے بارے میں بیان کرتے ہیں جب بڑی مصیبتیں آئیں گی، بڑا دور ہوگا، اور وہاں لکھا ہے کہ قومیں چھاتی پیٹیں گی، آسمان کی قوتیں ہلا دی جائیں گی، ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد، اس کے لیے تیاری کریں۔ جیسس کرائسٹ از کمنگ سون۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس پہلا تسلنیکیوں 5واں باب اس کی 3 آیت میں کہتا ہے، خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ سلامتی اور امن ہے۔ لوگ کہیں گے سلامتی ہے، امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہانی ہلاکت آ جائے گی جیسے حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے، ہرگز نہ بچیں گے۔ میرے عزیزو، اس لیے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا جس گھڑی ابن آدم زمین پر آ جائے گا۔ ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ تیار کیسے رہنا ہے؟ کیسے تیار رہنا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع نے کہا جو میرے پیچھے چلتا ہے وہ موت کو نہ دیکھے گا۔ یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، گو کوئی مر جائے، اگر کوئی شخص مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میرے عزیزو، آج اگر یسوع آ جائے آپ کہاں جائیں گے؟ غور کیجئے۔ آج اگر یسوع آ جائے آپ کن لوگوں میں شامل ہوں گے؟ کیا دلہن میں شامل ہوں گے جو آسمان پر بادلوں پر یسوع کا استقبال کرے گی، کہ تسی فلماں گانیاں دی توجہ چ رہو گے؟ آپ جھوٹ فریب، ناپاکی، غلاظت، گندگی، حرام کاری، زناکاری کے نشوں کے اندر رہیں گے؟ میرے عزیزو، آئیں اپنے آپ کو پاک کریں، ہر روز دعا کی حالت کے اندر رہیں۔ جب ملک مصر کی غلامی میں سے خدا نے نکالنا تھا انہیں، تو انہیں کہا برہ لینا، اس کا خون اپنی چوکٹوں کے اوپر لگانا، اس برے کو رات ہی رات میں کھا لینا، اور جب تم کھاؤ تو اپنے چوگے پہن لینا، اپنا عصا لے لینا، اور ایک تیاری کی حالت میں اس کو کھانا، کیونکہ تم آزاد ہونے والے ہو۔ تم اسی رات کو نکل جاؤ گے۔
तैयारी रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। यीशु मसीह जल्द आने वाला है मेरे अजीजों। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो फिर उन बेवकूफ कुमारियों की मानद रह जाएंगे जो यीशु को कहती थी, हम तो तेरे साथ खाते पीते थे, हमने तो तेरे साथ वक्त गुजारा था, हमारे लिए दरवाजा खोल। लेकिन अंदर से ये आवाज आएगी, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डोंट नो हु यू आर। मेरे अजीजों, खुदावंद भला है, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको छोड़ना नहीं चाहता। खुदा का कलाम थेसलुनीकियों की किताब में अगर आप देखें, बाइबल मुकद्दस में पालूस एक बड़े मुकाशफे को खोलता है और वो कहता है, आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद ना उम्मीद और गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उनके साथ ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुए से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। सबसे पहले वो जो मुर्दे हैं, जो मर चुके हैं, मसीह में सो गए हैं, वो जिंदा होंगे। और उसके बाद जितने उस वक्त के ईमानदार होंगे, जब यीशु आएगा वो बदल जाएंगे और वो जलाली रूप इख्तियार करेंगे। और ये क्या होगा? खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगों के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, ये है हमारी तसल्ली। आज हमारी तसल्ली क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक वक्त आएगा यीशु के साथ अबदी जिंदगी में रहेंगे और जल्द यीशु आने वाला है। आज यीशु अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आए यीशु को अपनी जिंदगी दे दें। ना सोचें भाई साहब मेरी तो लव्या भी नहीं होया, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, ये यीशु वाले रोक ही रखो, हले यीशु ना ही आए तो चंगा है। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदावन यीशु मसीह जब आएगा तो अबदी सुकून और आराम और तसल्ली और तशफ़ी के अंदर हम रहेंगे, हमेशा की जिंदगी के हम रहेंगे। मेरे अजीजों, हम यीशु के साथ अबदी जिंदगी में अबदी जामों के साथ हमेशा की जिंदगी का मजा लेंगे। कलाम ये कहता है, मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। ये फानी जिस्म बका का जामा पहनेगा, मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहनेगा। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा, मौत फतह का लुकमा हो चुकी है। हालेलुया, मौत फतह का लुकमा हो गई। और आखिर में क्या होगा? खुदावन यीशु मसीह अबलीस को 1000 साल तक गड़े में डाल देंगे, बांध देंगे 1000 साल तक। और 1000 साल तक जमीन पर मैं और आप खुदावंद के साथ बादशाही करेंगे। हमारे बड़े बड़े ओहदे होंगे, हम यीशु के साथ बड़े बड़े जबरदस्त ओहदों पे पूरी दुनिया पर राज करेंगे। 1000 साल तक हम राज करेंगे और फिर 1000 साल के बाद एक बड़ी जंग होगी, फिर से अबलीस को छोड़ा जाएगा। जा जितना कोशिश कर सकता है वो पूरी दुनिया में फिर से बेईमान लोगों को इकट्ठा करेगा और उस वक्त मुकम्मल खात्मा होगा और यीशु तमाम बेईमानों को, बदरूहों को और अबलीस को, झूठे नबी को, हैवान को और आसमान को और जमीन की अदालत करेगा और उन्हें आग
اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا. ہاللیلویہ. یہ ہے آخری عدالت ہوگی، اور اس کے بعد تمام انسانوں کی عدالت ہوگی. ہر شخص جی اٹھے گا، ہر شخص خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے کاموں کا حساب دے گا. لیکن جس کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا ہوا ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ خداوند کے فردوس میں جائے گا. لیکن جدا نام کتاب میں نہیں لکھا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. ہاللیلویہ. آئیں برے کے شکر گزاری کرتے ہوئے ہم سب کھڑے ہو جائیں، ہم خداوند کی تعریف کریں، کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے. وہ سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ تیار ہے، اس کا نام کلام خدا ہے. وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور وہ اس دنیا میں آنے والا ہے. آئیں اپنی تیاری کر لیں. غور کیجئے میری روحانی زندگی کہاں ہے، میری دعا کہاں ہے، میری پرستش کہاں ہے. آئیں غور کیجئے میرے منہ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، میری آنکھوں نے کوئی گناہ تو نہیں دیکھا، میرے کانوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، میرے جسم میں گناہ تو نہیں ہے، میری روح گندی آلودہ تو نہیں ہے. غور کیجئے. آئے توبہ کریں، آئے یسوع کو اپنا آپ دینا شروع کریں. آئے خداوند سے کہیں خداوند مجھے معاف کر دے.